کہ ایمان والو تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت سے اپنی طرف سے فرشتے بھیجے تھے تمہاری مدد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی تھی، آندھی طوفان بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو تم سے دور کیا تھا، ان کی ہمتیں توڑ دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اس وقت تو یاد کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ غزوہ احزاب کے بارے میں جیسا کہ کل ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے اس کے اندر تمام عرب کے جو دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف آ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حالت میں بھی مدد کی ان کی، اور ایسے وقت میں جب کہ ان کے لیے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، ان کے لیے بظاہر کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ اس سے ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید لگا کر رکھیں، چاہے حالات کیسے بھی ہو، کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ نا امیدی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برا گمان رکھنا اور نا امید ہو جانا یہ کفر ہے، لہٰذا نا امید نہیں ہونا ہے چاہے حالات جیسے بھی خراب ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھنی ہے کہ حالات بدلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح حالات لے کر آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان آزمائش میں لوگوں کو ڈالے گا، اور آزمائش کبھی سخت بھی ہوگی کبھی ہلکی بھی ہوگی، ہر طرح کی آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دوچار کرے گا، تاکہ کس لیے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان سکے کہ سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، سب سے نیک انسان کون ہے، اور کس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہے، سچا ایمان ہے، وہ جانچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان میں آزمائش میں ڈالے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالات اگر خراب ہیں تو ہم نا امید ہو کر بیٹھ جائیں، یا پھر غلط گمان کرنے لگے، غلط خیال کرنے لگے، اور ہم سب اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے کہ ہمارے حق میں کوئی اچھا ہو ہی نہیں رہا ہے، ہمارے حق میں کوئی بہتری ہو ہی نہیں رہی ہے، ہمیشہ ہماری طرف ہمارے ساتھ میں برا سلوک ہو رہا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہم ستائے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نا امیدی کی طرف چلے جائیں اور اللہ کے انکار کی طرف یا اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے جائیں۔ دیکھیں اس وقت صحابہ کرام اتنے بڑے ایمان والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اذ جاءوکم من فوقکم، کہ یہ لوگ تمہارے اوپر سے بھی آ گئے تھے، ومن اسفل منکم، اور نیچے سے بھی، یعنی کہ نیچے سے یعنی اوپر سے مکہ کے مشرکین، وہ جو دشمن جو ابو سفیان پوری اپنی لشکر کو لے کر وہ آ چکا تھا، پھر مدینہ کے اندر سے یہودی یہ سب لوگ جمع ہو گئے تھے، اور اندر سے مسلمانوں کے اندر ان کی صفوں میں گھس کر منافقین جو تھے، جو منافق تھے، جو نفاق کر رہے تھے، وہ مسلمانوں کے صف میں گھس کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے چال چل رہے تھے، سازش کر رہے تھے۔ ایسی حالت ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور اس وقت نگاہیں پلٹ گئی تھی، نگاہیں پھر گئی تھی، یعنی آنکھیں کہتے ہیں نا جب بھوچکی ہو جاتی ہے آنکھیں انسان کی کہ اب کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہ آئے، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، یعنی سب کا خوف کے مارے، ڈر کے مارے سب کی یہ حالت ہونے لگی تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے خیال کرنے لگے تھے، اللہ کے بارے میں لوگ الٹے سیدھے خیال کرنے لگے تھے۔ ایسی حالت ہو گئی تھی اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر، غزوہ خندق کے اندر ایسی حالت ہو گئی تھی۔ اور دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات کرنے لگے تھے، لیکن یہاں پر اصل مراد جو ہے وہ منافق ہے۔ صحابہ کرام تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے، اور صحابہ کرام کے دل میں کہیں بھی کمزوری نہیں تھی اور کہیں بھی شک نہیں تھا، اللہ پر وہ یقین کرتے تھے،
لیکن جو منافق تھے، جن کے ایمان کمزور تھے، جن کے دل کے اندر بیماری تھی، وہ اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے خیال کرنے لگے اور الٹی سیدھی باتیں وہ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں برباد کر دیا، اسلام کے نام پر ہم برباد ہو گئے اور ہم جو ہے اب بچنے والے نہیں ہیں، ہماری حالت تو بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ منافقوں نے اس طرح سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم الٹے سیدھے خیالات لا رہے ہیں، ایسے سنگین حالات میں، خراب حالات میں اگر ہم اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں نفاق بھرا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے دل کے اندر بیماری بھری ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، الٹے سیدھے خیالات رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ بہتر امید رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا، اور اپنے اعمال کو بھی آپ اچھا رکھیں اور ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ نے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اس وقت ایمان والوں کو آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں خوب سختی کے ساتھ میں جھنجھوڑ دیا گیا، ہلا دیا گیا، ان کو ایمان والے کو آزمایا گیا اور خوب سختی کے ساتھ میں ان کو ہلا دیا گیا، یعنی کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ سب کے سب بالکل اس حالت میں پہنچ چکے تھے کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، ہماری حالت بالکل خراب ہو چکی ہے اور اب نہ تو تب ہمیں کیا کرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس طرح کی حالت ہو چکی تھی اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، پورا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہاری حالت کیسی ہو چکی تھی، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، تمہاری آنکھیں پترا گئی تھی، آنکھیں پھر گئی تھی، اللہ کے بارے میں تم الٹے سیدھے خیال کرنے لگے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آزمایا اور پھر ان کو پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا، ان کے اندر زلزلہ پیدا کر دیا گیا، ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور اس وقت جو منافق ہیں، جن کے دل کے اندر کفر چھپا بیٹھا ہے، جو دل سے اللہ کا انکار کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے مسلمان ہیں، دکھاوے کے لیے وہ ایمان والے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب منافق یہ کہنے لگے، اور منافق اور ان کے ساتھ میں وہ لوگ جن کے دل کے اندر بیماری تھی، جن کے دل کے اندر بیماری تھی۔ دیکھیں، دو طرح کے منافق تھے مدینے کے اندر، ایک تو وہ جن کے اندر منافقت کم تھی، وہ کم درجے کے منافق تھے، اور ایک وہ تھے جو زیادہ بڑے منافق تھے، وہ مسلمانوں کے لیے آستین کا سانپ تھے، وہ دکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ میں، رہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ میں، لیکن وہ بہت بڑا، وہ ایک طرح سے سانپ تھے مسلمانوں کے لیے، اور ہمیشہ نقصان چاہتے تھے، ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا نقصان ہو جائے، وہ کہیں خطرے میں پڑ جائے۔ ایک منافق وہ تھے جو کم درجے کے منافق تھے، ان کے دل کے اندر بیماری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ دونوں کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ فرمایا اللہ نے کہ منافق اور جن کے دل کے اندر یہ بیماری تھی، وہ کہنے لگے تھے اس وقت ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے تو صرف جھوٹا وعدہ کیا ہے، ہم سے تو صرف دھوکے کا وعدہ کیا۔ یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے، بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومتوں کو فتح کریں گے، ہم کیسر و کسریٰ کو فتح کریں گے، اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ہمارے سامنے آ کر جھکیں گی۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہاں سے باہر نکلنے کے لائق نہیں بچے ہیں، ایسی ہماری حالت ہو گئی ہے۔ تو جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ایسی باتیں کس کی زبان سے نکلتی ہے؟ منافقوں کی زبان سے بھی ایسی باتیں نکلتی ہے کہ اب تو ہماری حالت ختم ہو گئی، اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہے، اسلام کی سچائی نہیں، اسلام کی صداقت نہیں، اسلام حق نہیں۔ ایسے لوگ جو ہے حالات خراب ہوتے ہیں تو منافقوں کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگتی ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی بہت سارے حالات خراب ہیں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، چار طرف سے، چار جانب سے، چاروں طرف سے ہم پر جو ہے بڑے بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں، طرح طرح سے ہمیں تکلیفیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چاروں طرف سے ہمیں گھیر کر رکھ دیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ جھوٹا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے اللہ کا یہ دین ایک ایک گھر کے اندر پہنچے گا، کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ اینٹ کا گھر ہو یا پتھر کا ہو یا جھوپڑ پٹی ہو، دنیا کے ایک ایک گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین قیامت سے پہلے پہنچے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین جو سچ ہے، جو حق ہے، یہ ایک ایک گھر کے اندر پہنچ کر رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ وعدہ ہے۔ اب اگر ہمارے سامنے حالات خراب ہے، اب ہم حالات کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو جھوٹی ہے، کیسے یہ دین پوری دنیا میں پہنچے گا، تو یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے اور ہم بھی کہیں نہ کہیں منافق بن چکے ہیں۔ لہٰذا حالات کتنے بھی خراب ہو، ہماری زبان سے کبھی بھی ایسے کلمات، ایسی باتیں نہیں نکلنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہمیشہ سچ ہو کر رہے گا، حالات چاہے کتنے بھی خراب ہو۔ حالات بدلیں گے، یہ آپ یقین رکھیں اور اس امید میں آپ رہیں کہ حالات بدلیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اچھے دن لے کر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو خوشحال بنائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سب سے بڑے رہو گے، سب سے اوپر رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ منافق اور جن کے دل میں بیماری ہے وہ یہ کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے صرف دھوکے کا وعدہ کیا، جھوٹے کا وعدہ کیا۔ یہ منافقوں کے دل کی آواز ہے، ہمارے دل کی آواز ایسی نہیں ہونی چاہیے، چاہے حالات جتنے بھی خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔